بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی درد بھری داستاں۔ دوستوں، آج میں آپ کو حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ایسی درد بھری داستان سنانے جا رہی ہوں جس سے ہم سب کو ایک سبق حاصل ہوگا، ساتھ ہی ایمان کی روشنی سے دل جگمگا اٹھے گا۔ ایک روز صبح کے وقت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے، کپڑے بھی دھل دیے، بس آپ کا عمامہ شریف رہ گیا ہے، اگر ہو سکے تو یہ عمامہ دے دے، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں سے دھل دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عمامہ شریف بھی اتار کر دے دیے۔ حضرت فاطمہ نے عمامہ کو بھی دھل دیا اور دھلنے کے بعد شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائیں۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگیں۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کون سا خیال؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کر میں فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، فرمانے لگے، فاطمہ بہت دن ہو گئے، جدائی تمہاری اب برداشت نہیں ہوتی، اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اتنا سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہزادوں کو تیار کر کے کہا کہ شہزادے جاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر میرا سلام پیش کر کے آؤ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دامن پھیلا کر کہا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو اور مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر کے ساتھ گزاری کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پیوند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ، مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن اے فاطمہ،
میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو تو کوئی کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے، اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئے لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی چیخ نکلتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، اے علی ایسی بات نہ کریں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے۔ پھر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو آپ کی شہزادی زینب وہ اتنی حیا والی ہے کہ میرے کمرے کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، وہ اتنی حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرماتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں نہ آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی، وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری والدہ کی روح کی استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔